اللہ پیغمبر کے مددگار ہے دونوں، قرآن و علم کا معیار ہے قرآن و علم کا معیار ہے دونوں۔ کام آ گئی تربت میں میری الفت حسنے، اپنے ہی عقیدے کے ملے مجھ کو نچیرے، میری طرح مولا کے عزادار ہیں دونوں، قرآن و علم کا معیار ہے اللہ پیغمبر کے مدد۔ جیسا کہ اس کے پہلے ہم نے قرآن کی تلاوت، اس کی عظمت اور اس کی برکت کے بارے میں بیان کیا، خلاصہ یہ کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت پر خاتم کی مہر لگائی اور اپنی تعلیمات کا ماحصل اپنے 12 خلفاء کو قرار دیا۔ اسی طرح تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں یعنی توریت، زبور، انجیل وغیرہ میں قرآن کو ام الکتاب قرار دیا گیا۔ قرآن کی حقیقت، اس کی حکمت، اس کی عظمت، یہ امت کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، اور ائمہ معصومین علیہم السلام کو اس کا وارث قرار دیا گیا۔ بالکل صحیح، پر افسوس تو یہ ہے کہ وہ اسلام جو لوگوں کی فلاح کے لیے تھا آج مزداق بحث بنا ہوا ہے۔ وہ کتاب جو ہدایت کے لیے آئی آج اپنے ہی اسے بھلا بیٹھے ہیں۔ جبکہ معصومین علیہم السلام کی روایتوں میں ملتا ہے کہ جو شخص روزانہ قرآن کی کم از کم 50 آیتوں کی تلاوت نہیں کرتا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ تلاوت قرآن سے مراد سرچشمہ علم سے فیضیاب ہونا ہے۔ قرآن علم ہے، مگر وارث قرآن کے تحت یہ علم ہے۔ علم کے در پہ جھکاتا ہے مہ و مہر جبیں، علم کے باپ سے ہٹ کر نہ زنا ہے نہ زمیں، سر بستر ہو تو یہ حق کا ولی ہوتا ہے، کربلا ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے کی کئی فضیلتیں ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ اگر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو خداوند عالم ہمارے ماں باپ کے گناہ بخش دیتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر بابرکت ہے، ملائکہ وہاں نازل ہوتے ہیں اور شیطان وہاں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارے آقا سید مہدی بحر العلوم جس زمانے میں نجف اشرف میں زندگی بسر کر رہے تھے، ایک دن زیارت امیر المومنین کے لیے حرم مطہر جاتے ہیں۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ امام زمانہ علیہ السلام خود اپنے جد کے سرہانے قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ میں تو یہ پہلی بار سن رہا ہوں کہ علامہ بحر العلوم کا نام سید مہدی ہے۔ صاحب کمالات ہیں سید مہدی، جنہیں علماء کرام بحر العلوم کے نام سے جانتے ہیں، اور ان کی ذات، لقب۔ بہرحال نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ لوگ نماز کے لیے آمادہ ہو جائیں اور پھر اتاق پذیرائی کی طرف تشریف لے جائیں، شاید کھانا تیار ہو گیا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد۔ آج کا درس بہترین رہا۔ جی ہاں، پر میں تشنا رہ گیا۔ میں علامہ بحر العلوم کے بارے میں استاد محترم سے اور زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ چلو پہلے کھانا کھا لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم، میں ابھی یہی کہہ رہا تھا کہ میں تشنا رہ گیا۔ میں علامہ بحر العلوم جیسی شخصیت کے بارے میں اور جاننا چاہتا ہوں۔ ان سے امام کی ملاقات کا واقعہ میرے لیے کسی درس سے کم نہیں۔ ہاں، میں نے ابھی درس میں علامہ بحر العلوم کا صرف ایک ہی واقعہ بیان کیا۔ علامہ بحر العلوم وہ عظیم شخصیت ہیں
جنہوں نے امام زمانہ علیہ السلام سے کئی مرتبہ ملاقات کی. کئی بار ملاقات کی. جی، ان کی شخصیت کے بارے میں کیا بیان کروں کہ جس نے اس دنیا میں پہلی سانس ان ہواؤں میں لی جو روضہ امام حسین اور مولا عباس کا بوسہ دے کر چلتی ہوں، جنہوں نے چلنا سیکھا بین الحرمین، جن کی ولادت ہی کربلا معلی میں ہوئی، اور ان کا بچپنا سید الشہداء کے حرم اور کبھی سرکار وفا کے حرم میں گزرا. کتنا بہترین نصیب پایا علامہ بحر العلوم نے. غور کرنے کی بات تو یہ ہے کہ علامہ بحر العلوم کا ارکان حج بیان کرنا اور عالم اسلام کا اس پر عمل پیرا ہونا، اس کو قبول کرنا، یہ براہ راست امام عصر علیہ السلام کی تائید کا اثر ہے، یہ ان کی ہدایت کا نتیجہ ہے. اور اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ ہمارا امام ہماری مدد کرتا ہے اور بے عین اسی طریقے سے مدد کرتا ہے کہ جیسے ظاہری حالات ہوں. اگر میں اپنی بات کو سمیٹوں اور ایک جملے میں علامہ بحر العلوم کے بارے میں، ان کے افتخار کے بارے میں، ان کی منزلت کے بارے میں بیان کروں تو یہ کہ آج تک یہ لقب کسی کو بھی نہیں دیا گیا جو ہمارے آقا سید مہدی کو دیا گیا. بحر العلوم یعنی علوم کا سمندر، اور یہ لقب ہمارے اور آپ کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے لقب دے کر انہیں مشرف کیا. یا اللہ، چاول تو لگ بھگ ختم ہی ہو گئے ہیں. یہ اچھے آثار نہیں ہیں، ساری اشیاء ختم ہو چکی ہے. کل طلاب کیا کھائیں گے؟ مجھے دفتر جا کر آگاہ کرنا ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہو بھائی؟ کہیے کیسے آنا ہوا؟ میں تو ٹھیک ہوں بھائی جان، مگر رسوئی کے حالات سازگار نہیں لگ رہے ہیں. سوچا آپ کو آگاہ کر دوں، اس لیے چلا آیا. میں سمجھا نہیں، آپ اپنی بات واضح کرو. میں آپ کو پچھلے 4-5 روز سے کہہ رہا تھا کہ حوض علمیہ کی رسوئی کی ساری خرد و نوش کی اشیاء ختم پر ہے. آپ کچھ انتظام کر دیجئے یا مجھے پیسے دے دیجئے، میں خود لے آؤں. نہ آپ نے کچھ انتظام کیا، نہ مجھے پیسے دیے، اور ابھی میں رسوئی سے چلا آ رہا ہوں. واللہ کل دوپہر کے کھانے کا اللہ ہی حافظ ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ بھائی کہ اناج کا ایک دانہ بھی رسوئی میں نہیں ہے. اب آپ بتائیے میں کیا کروں، کل کیا پکاؤں؟ بھائی مجھے غلط مت سمجھنا، جو بھی پیسہ ہے سب امام عصر علیہ السلام کا ہی تو ہے، اور سارا خرچ حوض علمیہ پر ہی تو ہوتا ہے. رسوئی کے علاوہ اور بھی خرچے دیکھنے کے لیے، طلاب کی کتابیں، قلم، ان کے رہنے کا انتظام وغیرہ وغیرہ. ایک ایک پائے کا حساب رکھنا پڑتا ہے. مجھے ہر شعبے میں دھیان دینا پڑتا ہے. وہ تو ٹھیک ہے، مگر رسوئی کل کیا کریں؟ جب بھی آپ نے اناج وغیرہ منگوایا، میں نے آپ کو خود پیسے دیے یا منگوا کر دیا؟ مگر آج یہ کیا؟ تجوری تو بالکل خالی ہے. ہاں، میں آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پیسہ ہے ہی نہیں.
کئی دن ہو گئے کہاں سے کوئی رقم ہی نہیں آ رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ رقم آ جائے تو میں آپ کو دے دوں، آپ اناج وغیرہ لے آؤ۔ نہ رقم آئی اور نہ ہی اتنی جلدی کوئی رقم آنے کے امکانات نظر آتے ہیں۔ تو پھر ایسے حالات میں کل کیا کریں گے بھائی؟ اتنے سارے طالب علم ہیں یہاں، کیا کل سے سب فاقے کریں گے؟ اور میں کس زبان سے انہیں کہوں گا کہ کل سے آپ حضرات خالی پیٹ رہیں گے؟ کل کیا ہوگا میں خود پریشان ہو رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے مجھے استاد محترم سے آج ہی ملنا ہوگا، بلکہ آج ہی کیوں ابھی ملنا ہوگا۔ ہمارے استاد محترم علامہ بحر العلوم شاید راستہ دکھا دیں۔ یہ بہتر ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم، کبھی تو ایسا ہو جائے کہ پہلے میں آپ کو سلام کروں، یہ تو میرے ارمان ہی رہ گئے ہیں۔ سب خیر و عافیت سے ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ اللہ آپ کو آپ کے دشمنوں کے سائے سے بھی دور رکھے اور حضرت ولی علیہ السلام کی پناہ میں رکھے۔ اللہ آمین، اللہ آمین۔ یقین جانیے جو کام آپ حوض علمیہ کے لیے کر رہے ہیں یہ حضرت ولی علیہ السلام کی نظر میں ایک بہترین نوکری ہے۔ بس مولا یہ نوکری قبول کر لیں۔ میری تو خوش نصیبی ہے کہ میں آپ کی سرپرستی میں یہ نوکری انجام دے رہا ہوں۔ میرے پاس جو بھی یہ علوم، مہارت اور عالمی عزت ہے یہ سب امام عصر علیہ السلام کی لطف و عنایت کی وجہ سے ہے، ورنہ میری کیا بساط اور کیا میری اوقات کہ میں حضرت امام علیہ السلام کی نوکری کروں۔ اور بتائیے کیسے آنا ہوا؟ کیا بتاؤں استاد محترم، حوض علمیہ کے حالات سے آپ کو واقف کرانے آیا تھا۔ کہیے کیا بات ہے؟ آپ کے سامنے میری زبان لرز رہی ہے۔ حوض علمیہ کے معاشی حالات افسوسناک ہو گئے ہیں۔ پیسے کی آمد کم ہو گئی ہے، اناج ختم ہو گیا ہے، اور شاید کل سے اہل بیت کے علم کے طلبگار فاقے کرتے نظر آئے۔ میں کیا کروں؟ اناج کہاں سے لاؤں؟ میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ پیسے کہاں سے اور کب آئیں گے۔ میں مایوس ہو گیا ہوں۔ مایوسی کفر ہے۔ استاد محترم، آپ کے الفاظ میرے سر آنکھوں پر، لیکن آپ کی بات میرے ذہن تک پہنچی نہیں۔ آس ٹوٹنا اور بات ہے، نا امید ہونا اور بات ہے۔ بندے مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ کی ذات سے امید لگائے رکھے گا وہ مشکلوں کے پہاڑ میں بھی اپنا راستہ ہموار کر لے گا۔ اور ہم تو مشکل کشا کے ماننے والے ہیں۔ ہم اس مشکل کشا کے ماننے والے ہیں جو اپنے دشمنوں کی بھی مدد کرتے تھے، اور ہم تو ان کے شیعہ ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری مشکل کشائی نہ کرے؟ ان کے بارے میں ہم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ہماری مشکل کشائی نہیں کریں گے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ وارث مشکل کشا ہمارے درمیان موجود ہے۔ سمندروں میں ڈوبنے والوں کے لیے ساحل امام وقت ہے، مشکلوں پریشانیوں کی دھوپ میں سایہ امام وقت ہے، خوف و ہراس کے عالم میں امان امام وقت ہے۔ یہ وہی امام ہے جو اپنے شیعوں کی تکلیف میں ان کی زبان سے نکلی ہوئی ایک آہ کو بھی نہیں برداشت کر پاتا اور فوراً ان کی مشکل کشائی کرتا ہے، جس کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ پردے غیب میں ہیں، در حقیقت وہ ہمارے درمیان موجود رہتے ہیں۔ یہ تو ہماری آنکھوں کی کم ظرفی ہے کہ ہم انہیں پہچان نہیں پاتے۔ اب آپ اطمینان سے گھر جائیے، اور رہی بات اناج اور پیسے کی تو اس مشکل کو بھی وہی حل کریں گے جن کی نظروں کے سامنے یہ حوض علمیہ چل رہا ہے۔ بے شک، جی بہتر، انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔
اے خون کیے چشمے زہرا، اے قرار دل علی مرتضیٰ، اے امام الہدا، اے حجت خدا، المدد المدد، اے الغیاث الغیاث۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب خیریت ہے؟ کچھ انتظام ہوا؟ نہیں، میں ابھی علامہ کے گھر سے ہی آ رہا ہوں۔ میں نے ان کو حوض علمیہ کے حالات سے باخبر کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے حوصلہ رکھو، انشاءاللہ کل تک کچھ نہ کچھ انتظام ہو ہی جائے گا۔ انشاءاللہ۔ میں نے بھی طلاب سے یہ تاکید کی ہے کہ وہ نماز شب کے بعد اس مشکل کے حل کے لیے دعا کریں۔ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے، اور ہمیں مایوس ہونے کی کیا ضرورت جب ہمارے پاس دعائے ست سبحان جیسی عظیم دعا موجود ہے۔ دعائے ست سبحان، یہ کون سی دعا ہے؟ اس دعا کا نام تو میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں۔ جی، دعائے ست سبحان یہ وہ عظیم دعا ہے جو خداوند عالم نے جنت کے دروازے پر لکھی ہے۔ اگر کوئی حاجت مند شخص اس دعا کو پڑھتا ہے تو خداوند عالم اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ وہ عظیم دعا ہے کہ اگر کوئی شخص قرضدار ہے تو خداوند عالم اسے اس قرض سے نجات دیتا ہے۔ اس دعا کے تلاوت کرنے والے کو خداوند عالم ایک قبول حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اگر کسی کا رزق تنگ ہے اور وہ خلوص دل سے خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اس دعا کی تلاوت کرتا ہے تو خداوند عالم اس کے رزق کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی فضیلتوں سے بھری دعا کی تلاوت میں آج ہی سے شروع کر دوں گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحانہ من الہ ما اقدر، وسبحانہ من قدیر ما اعظم، وسبحانہ من عظیم ما اجل، وسبحانہ من جلیل ما امجد، وسبحانہ۔ میں ایک بندہ عاجز تیرے در اقدس پر اپنی ذمہ داریوں کے تحت حاجت روائی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تیری شان کبریائی ہر سمت جلوہ گر ہے۔ اس جگہ جہاں وہ یہ گھر ہے جسے تو نے اپنے گھر سے تعبیر کیا، اور وہ خانہ خدا کے نام سے ایسا آباد ہوا کہ جس پر شب و روز تیرے نور کی تجلیاں برکتیں لے کر نازل ہوا کرتی ہیں، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں تیرا خلیفہ، تیرا ولی ملکان احکام القرآن بندگی اور حمد باری تعالیٰ کا ذکر فرماتا ہے اور تیری جانب سے بندگان کی مدد کرتا ہے۔ اے میرے مالک، اے رب کعبہ، میرے دوش پر تیرے اہل بیت نبوت کی تعلیمات کو عام کرنے کی ذمہ داریاں ہیں۔ میں تیرے ولی کے اس انتخاب پر آج افتخار کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ میرا امتحان ہو سکتا ہے طالب کے طلب کرنے کا سلیقہ جس سے تو خوشنود ہو بروئے کار لانا ہو۔ آخر الامر تو علم طالب کو طلب کرنے سے سوا دیتا ہے، ورنہ میرا یہ حوض علمیہ آج اس موڑ پر کیوں کر آتا۔ اے میرے معبود، اے اسماء السامعین، تو میری حاجات کو بخوبی جانتا ہے۔ راشن ختم ہو گیا،
شہریہ دینے کے لیے میرے پاس کوئی رقم موجود نہیں، ملازمین کی تنخواہ اور غربا و مساکین کی خبرداری کے لیے میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ یہ وہ کعبہ ہے جو عالمین کے قلب میں ہے، وہ ہے، تو ہے اور تیرا بندہ ہے جسے بقیت اللہ کہا جاتا ہے، جو عالمین کی روح ہے۔ اس ذات مقدس کو تو میری حاجت روائی کے لیے متوجہ کر دے، اور تیری خدمت گزاری میں اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اسے درگزر فرما، اور تو بڑا مہربان ہے۔ میں معصومین کی دعاؤں کے ساتھ تجھ سے اپنا رابطہ موڑ نہیں سکتا۔ یا من ارجو لکل خیر وآمنا سخطہ عند کل شر۔ مدد کیجیے یا امام زمانہ، امام زمانہ، مدد کیجیے یا امام زمانہ، امام زمانہ۔ اسیران کلفت کی روداد سن لو، دو عالم کے حاکم ہو فریاد سن لو، مسلسل ستم اٹھا رہا ہے زمانہ، امام زمانہ، مدد کیجیے یا امام زمانہ، امام زمانہ۔ اگر آپ چاہیں تو سب کا بھلا ہو، جو مقروض ہے قرض ان کا ادا ہو، کہ ہے آپ کی ٹھوکروں میں خزانہ، امام اسلم بیٹا، جی حضور۔ بڑے ہی احترام کے ساتھ یہ پرچی لے جاؤ، اور بازار میں کوئی صفا کی جانب سے جو آخری صراف کی دکان ہے اسے یہ پرچی دینا، جی اور اس پرچی کے عوض میں جو رقم وہ آپ کو دے اسے بلا تاخیر لے کر مدرسے کے دفتر میں ناظم کے یہاں جمع کرا دینا، جی حضور۔ اور اس کی اطلاع آ کر مجھے دے دینا۔ جی حضور، بہتر۔ الہی شکر، شکرن شکرن۔ سلام۔ وعلیکم السلام۔ جی کہیے۔ میرے استاد علامہ بحر العلوم نے آپ کے لیے یہ پرچی دی ہے۔ اچھا، مدد کیجیے یا امام زمانہ، امام زمانہ۔ اگر آپ چاہیں تو سب کا بھلا ہو، جو مقروض ہے قرض۔ آپ اکیلے ہی آئے؟ جی ہاں، میں اکیلے ہی آیا ہوں۔ کیوں، کیا ہوا؟ جتنا پیسہ آپ کو لے جانا ہے آپ اکیلے نہیں لے جا پاؤ گے۔ ایک کام کرو، بازار سے 4 حمال لے آؤ۔ 4 حمال؟ جی، کیا کیا جائے، یہ وہ خاندان ہے کہ احسان کرنا جن کی عادت ہے، اور احسان بھی ایسا کہ جس کا شمار ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ یہ جو فریادیوں کو بانٹتے ہیں تو اونٹوں کی قطار ہوتی ہے۔ جی میں کچھ سمجھا نہیں۔ آپ نہیں سمجھو گے۔ فی الحال تو بس اتنا کہ جتنی رقم آپ کو لے جانا ہے اس کے لیے 4 حمال درکار ہے۔ دوپہر کے کھانے کے لیے اب کچھ نہیں ہمارے پاس۔ بھائی جتنا غمزدہ آپ ہو اتنا میں بھی ہوں۔ علامہ نے کہا ہے تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ ارے 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 بھائی، بس بس، ارے بھائی، بس بس یہیں رکھ دو، دیکھو سنبھال کے۔
کیا ہے یہ بھائی؟ علامہ نے یہ پیسے بھیجائے ہے اور کہا ہے کہ اسے حوض علمیہ کے کام میں استعمال کرے۔ علامہ نے بھیجا ہے؟ جی ہاں۔ شکر خدا، الہی تیرا شکر۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ لیجئے اور کھانے کا انتظام کیجئے۔ کتنا ریال ہے کل ملا کر؟ نہیں پتا، یہ پرچی میں لکھا ہے کہ کتنا ریال ہے۔ ایک ایک پائی گننا پڑے گا، حساب کا معاملہ ہے، اس پہ کوتاہی ٹھیک نہیں۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ارے یہ کیا، اس پہ تو نام لکھا ہی نہیں ہے کہ کس شخص نے کتنے پیسے دیے حوضے کے لیے۔ میں کیا جانوں، علامہ نے مجھے پرچی دی اور کہا کہ صراف کو دے دینا، وہ تمہیں پیسے دے دے گا، بس میں لے آیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر حساب کا معاملہ ہے، کس نے دیا، کتنا دیا، نام بغیر میں کیسے لکھوں میں؟ فی الحال رہنے دیجئے، جب میرا بازار سے گزرنا ہوگا میں خود ہی صراف سے دریافت کر لوں گا کہ کس نے کتنا پیسہ دیا۔ نہیں، کبھی نہیں، آج ہی جا کر بازار میں پتہ لگاتے کہ یہ پیسے کس نے دیے۔ میں پیسے گن لیتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ ہاں، تب تک میں بھی گھر جا کر علامہ کو اطلاع دے دیتا ہوں کہ میں نے پیسے آپ کو دے دیے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ ارے یہ وہی گوشہ ہے جہاں پر صراف بیٹھا تھا۔ تمہیں پکا یقین ہے گوشہ یہی تھا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے یہاں دیکھا ہے۔ گوشہ تو یہی ہے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہو نہ صراف ہے نہ دکان۔ آپ میرا یقین کیجئے، میں نے اپنی آنکھوں سے اسے یہاں دیکھا ہے۔ ارے بھائی، یہاں ایک گوشے میں صراف بیٹھتا تھا، کیا وہ چلا گیا؟ صراف؟ جی ہاں صراف۔ کیا کہہ رہے ہو؟ وہاں کبھی کوئی صراف نہیں بیٹھا تھا۔ وہ دکان نما جگہ ضرور ہے لیکن کئی عرصوں سے خالی ہے۔ گرمی میں کوئی لمحوں کے لیے بیٹھ گیا ہو۔ ارے بھائی سنو، یہاں پر جو صراف بیٹھتا تھا کیا کہیں چلا گیا ہے؟ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ وہاں پہ کوئی صراف نہیں بیٹھا کرتا تھا۔ آپ لوگ خواب دیکھ رہے ہیں کیا؟ یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے، جو حقیقت ہم جانتے ہیں دراصل ان کے لیے خواب ہی تو ہے۔ میں نے جو دیکھا ہے وہ یہ لوگ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کرامات، خارق العادات، معجزات، تائید غیبی، یہ سب ہم نے سنا ہے مدرس کو پڑھاتے ہوئے، لیکن جس پہ عنایت خاص ہو وہ یہ عام لوگ کیا سمجھیں گے؟ کس کی عنایت؟ ہمارے مولا نے علامہ بحر العلوم کو اپنی ملاقات کا شرف بخشا ہے۔ السلام علیک یا بقیت اللہ فی ارضہ۔ تم ٹھیک کہتے ہو۔ حوض علمیہ میں ایک ایسا وقت آیا کہ لگتا تھا کہ یہ حوضہ جس کا فیضان علوم دینیہ جاری ہے، پھیل رہا ہے، شاید بند ہو جائے گا، مگر ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اے فرزند زہرا، اے ہم پر رحمتوں کے باعث، اے بے شمار نعمتوں کو تقسیم کرنے والے، ہمارا یقین اور گہرا ہو چکا ہے، ہمارے ضمیر کو روشنی دے رہا ہے، ہم آپ کے غلاموں کی فہرست میں ہے۔ اے عسکری کے لال، کتنا سچا ہے آپ کا قول، انا غیر محملین لمراعتکم ولا نعسین لذکرکم۔ ہم تمہاری نگہداشت میں کوتاہی نہیں کرتے اور نہ ہی تمہاری یاد سے غافل ہیں، ورنہ بلائیں تم پر ٹوٹ پڑتی اور دشمن تمہیں اکھاڑ پھینکتا۔ ہم
ہم زندہ ہے، ہم روا دوا ہے، ہمارا وجود کوئی نہیں مٹا سکتا. بس اے فرزند زہرا حجت ابن الحسن العسکری، ہمارے توفیقات میں اضافہ ہو. الہی آمین. اے اللہ تبارک و تعالی، اے حق پرستوں کے محافظ، ہمارے امام کے سائے کو ہمارے سروں پر باقی رکھ. الہی آمین. اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.